اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری وحی کے نزول کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب چونکہ سیدہ خدیجہ نے اور ورقہ ابن نوفل نے ان دونوں نے اسلام قبول دوسری وحی سے پہلے کیا تھا، یعنی پہلی وحی کے بعد ہی اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو دوسری وحی جس کو یعنی وحی تبلیغ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس وحی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوا، ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جو تھے وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ لیکن چونکہ یہ ان کی عمر 10 سال تھی جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان کا شمار بڑوں میں نہیں ہوتا ہے، ظاہر ہے بچے تھے، 10 سال کے تھے۔ تو ان کے بعد جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے وہ زید بن حارثہ ہیں۔ زید بن حارثہ کا بہت تفصیلی ذکر جو ہے پہلے بھی آ چکا ہے، ایک سیپریٹ لیکچر میں ان کی فضیلت اور ان کا مقام جو ہے اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ تو لیکن یہ زید بن حارثہ بھی معروف طور پہ غلام تھے، یعنی اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور اپنا بیٹا بنا لیا تھا اس وقت کے لیے، لیکن بہرحال یہ ان کا کاؤنٹ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ غلاموں میں ہی ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے رائٹس نہیں تھے یا ان کی عزت و توقیر نہیں تھی، وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن جو چیز عام ہو جاتی ہے وہ پھر عام ہو جاتی ہے نا، وہ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہیں ان کا ذکر بھی ہم نے ایک سیپریٹ چیپٹر میں کیا ہے، لہٰذا اب ان کا بیان کی یہاں ضرورت نہیں تھی۔ اور یعنی اب جن لوگوں کے بیان کی ان ارلیسٹ کنورٹ میں ضرورت تھی وہ علی ابن ابی طالب ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، تو اس میں ہم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کا جو مقام ہے اس کو بیان کر دیا تھا، ان کو کیا کیا شرف حاصل ہے اور ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں، وہ ہم نے ایک سمرائزڈ وے میں آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ پھر یہ کہ ایک بچے کا سب سے پہلے اسلام قبول کرنا اور ایک عورت کا سب سے پہلے اسلام قبول کرنا کس طریقے سے اسلام کی دعوت کے کامن ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، اور فیملی سٹرکچر کو کس طرح، فیملی سٹرکچر کے مضبوط ہونے کا کی جو اہمیت اسلام کے اندر ہے اس کو کیسے واضح کرتا ہے، یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو اب دوسری ہستی جو ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ہی ہستی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ علی ابن ابی طالب بچے تھے اور زید ابن حارثہ جو تھے ان کا شمار بالعموم غلاموں میں ہی ہوتا تھا۔ تو سوال وغیرہ جو ہے وہ لاسٹ کے لیے رکھیں تو بہتر ہوگا، ہے نا۔ اگر کوئی بات بالکل ہی نہیں سمجھ میں آئے دوران ڈسکشن تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں بیچ میں۔ تو علی ابن ابی طالب کے بعد اور پھر ان کے فضائل میں جو عبداللہ ابن عباس کی ایک تقریر ہے جس کو طبرانی نے نقل کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اب یعنی پہلی مردوں میں، آزاد مردوں میں پہلی ہستی جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ آپ یعنی ہر کوئی جو جس نے اسلام کا الف بے بھی پڑھا ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضائل میں چاہے وہ احادیث سے واقف نہ ہو لیکن اس بات سے ضرور واقف ہوتا ہے کہ خلیفہ اول ہیں وہ، اور تمام صحابہ میں فضائل کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام ان کا ہے۔ تو ان کے بارے میں ذرا آج ہم باتیں کر لیں گے، پھر انشاءاللہ آگے موو کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاصیت یہ ہے، سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی بہت شریف النفس اور شریف الطبیعت تھے، اور آپ پہ اپنے معاشرے کا اور ماحول کا کوئی بھی برے اثرات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں پڑے تھے، کسی بھی قسم کی بری عادت جو سوسائٹی میں رائج تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئی تھی، اسی طریقے سے کم و بیش، ظاہر ہے کہ اس لیول پہ نہیں، اس لیول کا پروٹیکشن تو ان کا نہیں ہوا، لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ کلوزسٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرمز آف پروٹیکشن اور ان ٹرمز آف بینگ اپ رائٹ۔ دور جاہلیت میں بھی شراب نوشی سے پرہیز،
دور جاہلیت میں بھی زنا سے پرہیز، دور جاہلیت میں بھی چغل خوری اور اس قسم کی تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ شخصیتوں میں جو سب سے ممتاز نام تھا وہ ابو بکر صدیق کا تھا. یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عام ہی تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ چونکہ یعنی آپ کی طبیعت میں اور آپ کی روح کے اوپر نبوت آنے والی تھی تو اس پہ اس کے اثرات تھے، لیکن ابو بکر صدیق ایک عام شخصیت تھے، کم سے کم اسلام کے آنے سے پہلے اسی ماحول کے پروردہ تھے، لیکن اس ماحول کی بڑی بڑی برائیاں آپ کے اندر نہیں تھیں. تو یہ بھی ایک طرح سے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کا بے انتہا کرم رہا کہ کسی صحابہ کو، جتنے صحابہ جن کے فضائل ہم جانتے ہیں اور جن کا ذکر یعنی آگے بھی ہوگا پیچھے بھی ہوا ہے، اور جتنے معزز اور سابقون اولون صحابہ ہیں، ان سب میں صرف 2 صحابی کو وہ فضیلت اور وہ مقام حاصل ہے اور وہ خصوصیت حاصل ہے کہ دور جاہلیت میں بھی ان کی زندگی تمام قسم کی برائیوں سے پاک رہی. ایک سب سے اونچا نام اس میں جو ہے وہ ابو بکر صدیق اور دوسرا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما. تو علی ابن ابی طالب کی زندگی جو ہے جاہلی اثرات سے پاک تھی. اس کی تو بہت فطری وجہ تھی. ایک یہ کہ آپ کی عمر ہی بہت کم تھی، آپ 10 سال کے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو جاہلیت میں آپ پلے بڑھے نہیں، آپ پہ جاہلیت کے اثرات جو ہیں وہ مرتب نہیں ہوئے. تو وہ ایک فطری بات تھی. ظاہر ہے وہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، لیکن وہ ایک فطری بات تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے 37 سال 37 ایئرس جو ہے جاہلیت میں گزارے. ٹھیک ہے. اور اس 37 سال کے اندر انسان کی پوری کیریکٹر کا نشونما ہوتا ہے، پوری شخصیت کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، عادات اس کی بنتی ہیں، اس کی ترجیحات بنتی ہیں، اس کی پسند ناپسند بنتی ہے، اس کا پورے کیریکٹر کا، پوری شخصیت کا فارمیشن ہو جاتا ہے انسان کے 30 سال کی عمر تک. یعنی 37 ایئرس انہوں نے اپنی زندگی کے ویسے ماحول میں گزارے، لیکن نہ ان کو شراب کی عادت پڑی، نہ زنا کی عادت پڑی، نہ عورتوں کا وہ اس قسم کا معاملہ تھا ان کا، نہ جو ہے وہ جھوٹ اور اس قسم کی چغل خوری اور دھوکہ دھڑی اس قسم کی بری چیزیں جو تھی، نہ ان کے اندر جو ہے وہ عام اخلاقی جتنی بھی برائیاں آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ساری تھیں. تو یہ ان کا اعزاز اس اعتبار سے تمام صحابہ میں ممتاز ہے کہ انہوں نے اتنا وقت جاہلیت میں گزارنے کے باوجود ان پہ جاہلیت کے اثرات نہیں ہوئے. تو اس معاملے میں تو یعنی دنیا کا کوئی انسان اور کوئی دوسرا صحابی بھی اس مقام پہ نہیں ہے. یعنی ہم اگر حضرت عمر کی زندگی انالائز کرتے ہیں، حضرت عثمان کی زندگی انالائز کرتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی انالائز کرتے ہیں، اور دوسرے زید ابن ثابت کی زندگی انالائز کرتے ہیں، اور جتنے یعنی اور صحابہ ہیں جو جن کا بہت اونچا مقام ہے، معاذ ابن جبل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، ان سب کی زندگی انالائز کرتے ہیں تو دور جاہلیت میں کچھ نہ کچھ ان کے اندر جو ہے اثرات تھے جاہلیت کے. ظاہر ہے بہت فطری بات ہے، انسان پہ اس کی سوسائٹی کا اثر پڑتا ہے، اور کچھ نہ کچھ کسی کے اندر شراب کی عادت تھی تو کسی کے اندر کچھ تھی، کیونکہ ان کے سوسائٹی میں وہ بری چیز مانی ہی نہیں جاتی تھی. اور یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑے کمال کی بات ہے کہ اتنی برائیوں میں ملبس ہونے کے بعد جب ان حضرات نے اسلام قبول کیا تو پھر ان کی زندگی جو ہے پاکیزگی کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مثال بن گئی. تو اتنی بری سچویشن سے نکل کے اتنی یعنی بہترین مثال قائم کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے نا. تو یہ ان کے اعزاز اور شرف تو ہے یعنی صحابہ کرام کا، لیکن کسی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ان کی زندگی بہت طاہر، بہت پاک اور صاف تھی. یہ ان کی خصوصیت ہے. دوسری ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور اعزاز یہ تھا کہ دور جاہلیت میں بھی یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ حضور سے بہت قریب تھے اور دوست تھے، حضور کے دوست کی حیثیت سے تھے. حضور سے عمر میں تقریباً 2.5 پونے 3 سال چھوٹے تھے، یہ تقریباً 2 سال 10 مہینے چھوٹے تھے. تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنا اوپر نیچے کی عمر جو ہے وہ اس میں کوئی یعنی حرج نہیں ہوتا، دوستی ہوتی ہے. تو حضور کے بہت قریب لوگوں میں تھے، کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ دور جاہلیت میں بھی یہ وہ شخص ہیں جن کے اندر شرافت ہے اور جن کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو حضور سیکھ کیا کرتے تھے نا اپنے ساتھیوں کے اندر، اور جو ان کو نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے حضور نے تنہائی اختیار کر لی تھی. تو یہ وہ ہستی تھے جو ایکسیپشنلی حضور کے کلوز تھے ڈسپائٹ کہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی. تو یہ دوسرا اعزاز ابو بکر صدیق کو حاصل تھا. اچھا، اس بات کو یہاں آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ حضور کے بہت ہی قریبی دوست کی حیثیت سے تھے. تو جب انسان کسی بڑے انسان کی بات مانتا ہے، مثال کے طور پہ میرے سامنے کوئی بہت بڑا عالم، کوئی بہت بڑا علامہ، کوئی بہت بڑے دقاق انسان آ جائیں گے جن کی عمر تقریباً 60-70 سال ہو اور علم میں اور تقوی میں بہت بلند مقام پہ ہوں گے، تو میں ظاہر ہے ان کی عزت بہت زیادہ کروں گا اور ان کی بات ماننا میرے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر
اطاعت کا اور اچھی چیزوں کو قبول کرنے کا جذبہ بڑوں سے زیادہ رکھا ہے. یعنی اگر آپ کے بڑے آپ کو سکھاتے ہیں اچھے طریقے پہ، اور وہ شرف میں اور عزت میں اور علم میں اور تقوی میں اور عمر میں آپ سے بڑے ہیں، تو انسان جلدی ان کی بات کو قبول کر لیتا ہے. اطاعت اور فرما برداری آسان ہوتی ہے بڑوں کی، برابر والوں کی اطاعت اور فرما برداری مشکل ہوتی ہے. یہ بالکل فطرت میں ہے انسان کے. تو آپ اس بات کو ذرا مد نظر رکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیہیویئر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کس طریقے پہ کتنی جلدی تبدیل ہوگا اسلام لانے کے بعد، ہے نا. کہ آپ ان کے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جس کو ہمارے یہاں لنگوٹیا یار کہتے ہیں، وہ اس طرح سے تھے. ٹھیک ہے، اتنے قریبی دوست تھے حضور کے. ٹھیک ہے، اور پھر اس شخص سے حق کو قبول کرنا، اور صرف حق کو قبول نہیں کرنا، اطاعت و فرما برداری کا جو لفظ ہے نا، اس اس لفظ کا کما حق حق ادا کرنے میں ابو بکر صدیق سے اوپر کوئی نہیں ہے. عزت و توقیر کا حق ادا کرنے میں ابو بکر صدیق سے اوپر کوئی نہیں ہے. تو اس پہلو کو مد نظر رکھیں، جہاں ایک طرف وہ صحابہ ہیں جو عمر میں بہت چھوٹے تھے حضور کے سے، اور بچپن سے ہی حضور کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور ایک طرف وہ یار ہے، وہ دوست ہے جو آپ کے ساتھ یعنی یعنی ٹریڈ میں بھی ساتھ جا رہا ہے، گھومنے پھرنے بھی جا رہا ہے، ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے. اس دوست کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق کو قبول کرنا، آپ کی اطاعت اور عزت و توقیر کی تمام باؤنڈریز کو کراس کر کے اس کے معراج پہ پہنچ جانا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. یعنی اگر آپ میری بات کی باریکی کو سمجھ پا رہے ہیں تو آپ اس بات کو اپریشیٹ کر پائیں گے کہ ابو بکر صدیق کی حضور کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، دوسرے صحابہ کے کمپیریزن. ظاہر ہے میرا کوئی دوست ہوگا جس کے ساتھ میں نے خوب اچھل کود کیا ہے، کھیلا کودا ہے بچپن سے. اب وہ مجھے اچھی بات بتائے گا، میں قبول تو کر لوں گا، لیکن اس طریقے پہ جس طریقے پہ ایک میں سینئر اسکالر کی ریسپیکٹ کروں گا، اپنے دوست کی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ بالکل فطری بات ہوتی ہے. ایون اف کہ میرا دوست بہت اچھی بات بھی کہے گا، میں اس کی بات ضرور مانوں گا، کیونکہ انسان اگر حق بات کو قبول نہ کرے اپنے سے چھوٹوں سے اور اپنے سے برابر والوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متکبر ہے. حدیث میں متکبر کی، گھمنڈی کی، صاحب تکبر کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے چھوٹوں سے حق جو ہے قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ تو حق تو قبول کرے گا انسان، لیکن عزت و توقیر انسان ہمیشہ بڑوں کی کرتا ہے زیادہ. تو یہ پہلو ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر کے رکھیں، اور پوری سیرت کے اندر یہ ریکرنٹ تھیم آپ کو بار بار دیکھنے کو ملے گا. یہ ہوئی ابو بکر صدیق کی فضیلت. اور مزید چلتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے سے پہلے بھی عرب کی سوسائٹی میں، قریش کی سوسائٹی میں بہت عزت کا مقام حاصل تھا. بہت ہی ویل ریسپیکٹڈ آدمی تھے، سچ بولتے تھے، امانت دار تھے، غریبوں کو فیڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے اچھے انسانی اوصاف ہوتے ہیں انسان کے اندر، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے اندر جمع کر دیے تھے. اور ان کی خاصیت کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ بہت کامیاب بزنس مین بھی تھے. اور ظاہر ہے دنیا دو آدمی کی بڑی ریسپیکٹ کرتی ہے. ایک یہ جو پیسہ بنانا جانتا ہو، یعنی پیسہ بنانا جانتا ہو، اس کی بہت ریسپیکٹ ہوتی ہے. اور اگر وہ پیسہ بنانا جاننے کے ساتھ ساتھ اچھے انسانی اوصاف رکھتا ہو اپنے اندر، تو پھر تمام ریسپیکٹ جو ہے اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے. دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اہل دنیا جو ہے وہ پیسہ بنانے والوں کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص پیسہ بنانا جانتا ہو اور پھر ساتھ کے ساتھ اس کے اندر اچھے انسانی اوصاف ہوں، اچھے انسانی کیریکٹرسٹکس ہوں، وہ دوسروں کی مدد کرنا بھی جانتا ہو، تو پھر ایسے انسان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل کے اندر وہ کوالٹیز رکھی ہیں کہ دل جو ہے کھچ جاتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف. جو دینے والے ہاتھ ہوتا ہے اس کی ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، اور اللہ کا نافرمان بھی ہوگا، تو بھی اس کے اندر یہ فطری ایلیمنٹ ضرور آپ دیکھیں گے کہ وہ گیور کی رسپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فطری طور پہ اللہ نے ڈالا ہے، وہ چاہے گا تو بھی اس بات کو نکال نہیں سکتا. ٹھیک ہے، انسان بہت ہی خبیث ہو جائے اور مبغوض ہو جائے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ غلاظت میں بدترین مقام تک چلا جائے، تو ہی اس کے اندر رسپیکٹ نہیں ہوگا گیور کی. ورنہ ہر انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، گیور کی، دینے والے کی رسپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دینے والا اگر کامیاب بزنس مین ہو تو ایسے انسان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے ہر طبقہ، سوسائٹی کے ہر طبقے میں. تو ابو بکر صدیق کے اندر دونوں کوالٹیز جمع تھیں. ایک اور اچھی بات ان کے اندر تھی کہ عرب کے اندر جو ہے حسب و نسب کی بڑی اہمیت تھی. یعنی فیملی چینز کی اسٹڈی کرنا، اس کو سمجھنا، اور ہر انسان کے بارے میں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ قبیلہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے نا. وہ چینز ہوتے ہیں نا، فیملی چینز پورے. تو اس کی بڑی، ہمارے یہاں تو اس چیز کی بالکل کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی. لوگوں کو اپنے یعنی باپ داداؤں کا نام بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتا، اپنی صحیح پہچان بھی معلوم نہیں ہوتی.
لیکن عرب کے اندر آج بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ اہمیت تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑوں کا بھی نسب یاد رکھتے تھے کہ اس گھوڑے کو میں نے فلاں مقام میں شام میں فلاں بازار سے خریدا تھا، اور یہ گھوڑا جو تھا فلاں گھوڑی سے پیدا ہوا تھا، وہ گھوڑی فلاں انسان کے یعنی کہ اقتدار میں تھی، اور وہ اس نے اس کو وہاں سے خریدا تھا. گویا کہ وہ اپنے گھوڑوں تک کا نسب جو ہے وہ یاد رکھتے تھے. عرب کے اندر یہ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. تو ہر سوسائٹی میں کچھ علم ہوتا ہے جس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے ہاں مطلب عام طور پہ حساب کتاب لوگ بنیادی حساب کتاب ہر کوئی جانتا ہے. یعنی کوئی انسان بہت پڑھا لکھا نہیں بھی ہو تو بھی مارکیٹ جاتا ہے تو سبزی اور سودا وغیرہ بہت آسانی سے لے آتا ہے, اس کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی دوسرا اس کو ٹھگ نہیں سکتا اتنی آسانی سے, حالانکہ وہ جاہل ہوتا ہے لیکن وہ حساب کتاب کرنا جانتا ہے. تو ہر سوسائٹی میں کچھ ایسے علوم ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ چاول اور آلو اور سبزی وغیرہ پہچاننا ہمارے یہاں کے مردوں کو بالکل اچھے سے آتا ہے, کم سے کم جو دیسی لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھے سے آتا ہے, چاہے وہ بہت پڑھے لکھے نہ بھی ہوں. تو کچھ علوم ہوتے ہیں جو ہر سوسائٹی میں ہر کوئی جانتا ہے. تو عرب میں بڑی یعنی عزت اور اہمیت تھی حسب و نسب کے علم کی. تو ابو بکر صدیق جو ہیں حسب و نسب کے علم میں تمام قریش میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. تو یہ بھی ان کی خاصیت تھی. اور ان کی ایک فضیلت میں ایک حدیث بیان کی ہے, میں آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنے لوگوں پہ اسلام کو پیش کیا, جتنے لوگوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی, سب نے کچھ لمحے, کسی نے کچھ وقت لیا, کسی نے کچھ مہینہ لیا, کسی نے کچھ گھڑیاں لی, کسی نے کچھ لمحہ سوچا. یعنی ہر نے جو ہے وہ قبول کرنے سے پہلے جھجکا ہے, ایک سیکنڈ کو رکا ضرور ہے, ایک سیکنڈ کو ٹھٹکا ضرور ہے, سوچا ضرور ہے, ہیزیٹیٹ ضرور کیا ہے. واحد شخص ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا نہ ہیزیٹیٹ کیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی فطرت اور دل پہ اسلام کو جو اس کی مہر لگا دی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ every single person I have invited to Islam stumbled, hesitated and considered the matter except for Abu Bakr. سوائے ابو بکر صدیق کے کہ جب میں نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے بالکل بھی جو ہے وہ ہیزیٹیشن کا اظہار نہیں کیا, بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارک ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا, ابو بکر صدیق نے گواہی دے دی کہ اے اللہ کے یا محمد, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے ماں سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. گویا کہ فطرت کی آواز تھی ابو بکر صدیق کے اندر, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بات بیان کی اپنی نبوت کی, اپنی رسالت کی اور نزول قرآن کی, تو جیسے ہی حضور کا جملہ مبارک کمپلیٹ ہوا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ وہ شرف ہے, فضیلت ہے جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے. اب چونکہ یعنی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں اس کی سمری آپ کے سامنے ہے کہ ابو بکر صدیق قریش میں بڑے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. آپ بڑے نرم مزاج اور اپنی قوم میں نہایت ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت کے مالک تھے. ٹھیک ہے. پھر آپ حسب و نسب کا بڑا علم رکھتے تھے, آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور سخاوت کرنے والے تاجر تھے. یعنی آپ سخی بھی تھے, ایسا نہیں کہ کنجوسی کرتے تھے, صرف پیسہ بنانا جانتے تھے, پیسہ بنانا جانتے تھے, پیسہ لٹانا بھی جانتے تھے. اور ابو بکر صدیق ان چند لوگوں میں سے ہیں جو دور جاہلیت میں بھی اپنے پیسے سے غلام خریدتے تھے اور غلام کو آزاد کر دیتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اس زمانے میں نہ اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. چند لوگ تھے, ایک زید ابن عمر تھے جن کا ذکر میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اور ایک ابو بکر صدیق تھے. ٹھیک ہے. یہ علم میں بھی بڑا اچھا مقام رکھتے تھے, شعر و شاعری بھی بہت جانتے تھے, اور زبان و ادب کا بھی علم جو ہے, عربی زبان کا بھی علم بہت رکھتے تھے. تو اس اعتبار سے ابو بکر صدیق کی دور جاہلیت میں بھی فضیلت اچھی تھی, اور پھر اسلام میں جو ان کی فضیلت ہے اس کا کیا کہنا. تو میں نے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق کی کلوزنس کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. اور جی, تو ان کے بارے میں چند اور فضائل جو ہے میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں, کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ذرا کمپریہنسو سیرہ کا پروگرام ہے, تو اس میں صرف اور صرف ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ایک کے بعد ایک نہیں پڑھتے جائیں گے, بلکہ ہر واقعے کو انالائز کریں گے, تاکہ جب ہم پوری سیرت جب بھی کمپلیٹ کر پائیں, جب اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوگی, جب بھی یہ کمپلیٹ ہوگی, تو نہ صرف یہ کہ ہمیں سیرت کا علم ہو, مجموعی طور پہ اسلام کی روح کا فہم جو ہے ہم سب کو حاصل ہو جائے, اور پھر بڑے بڑے اصحاب رسول جو ہیں ان کا نام ہمیں معلوم ہو جائے, بنیادی طور پر جتنے ریلیونٹ اسلامک کانسیپٹس ہیں وہ ہمارے ذہنوں پر کلیئر ہو جائیں, بنیادی طور پر جتنے ریلیونٹ اسلامک احکام ہیں وہ ہمارے ذہنوں پر کلیئر ہو جائیں. تو اس لیے ممکن ہے کہ کبھی کبھی آپ کو جو ہے بات ذرا طویل محسوس ہو, لیکن وہ ضروری ہے, کیونکہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے اس سیرت کے پروگرام کا وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو کا فیکچول ریپرزنٹیشن نہیں ہے, بلکہ اپارٹ فرام فیکچول ریپرزنٹیشن
میرا مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو اہم قواعد ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو اہم پوائنٹس ہیں، جو کانسیپچول کلیئرٹی ریکوائر کرتی ہے وہ واقعات، وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو ابھی ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، چونکہ بہت بدقسمتی سے بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب وہ ہیں کہ نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط باتیں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بات میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور یہ بات ریکرنٹ تھیم ہے سیرت کے اندر، مختلف مقامات پہ وہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کچھ، ہے نا۔ یہ ابو بکر صدیق کے فضائل میں چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں پہ ابو بکر صدیق کی فضیلت واضح ہو جائے، جس طرح میں نے علی بن ابی طالب کا بیان کیا آپ کے سامنے رضی اللہ عنہ، تو اسی طرح ابو بکر صدیق چونکہ ان کے بعد اسلام قبول کرنے والے میں سب سے سبقت لینے والے یہی ہیں، تو ان کے بھی فضائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھانا کچھ تیار کیا اور یعنی اپنے قریبی صحابیوں کو بلایا۔ تو جب قریبی صحابیوں کو بلایا تو تمام صحابہ جو آپ کے قریبی تھے ان سب کو ایک ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا۔ تو سب ظاہر ہے صحابہ کے لیے کتنے شرف اور فضیلت کا مقام ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا اور پھر اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، تو یہ یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ اب اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ ایسی جماعت کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کہے تو ظاہر پھر اس کی بدبختی جو ہے وہ واضح ہے، اظہر من الشمس ہے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لقمہ کھلایا، یعنی تمام اصحاب رسول میں سے انڈیویجولی سب کو کتنے کتنے لقمے، ایک کھلائے، اور ابو بکر صدیق کو 3 لقمے کھلائے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے اس کا ریزن پوچھا ہے کہ نہیں، عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عباس نے اس کا ریزن پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ابو بکر کو 3 لقمے اور باقی سب کو ایک لقمہ کیوں کھلایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا لقمہ کھلایا، جب میں نے پہلا لقمہ ابو بکر صدیق کو کھلایا تو جبرائیل امین ظاہر ہوئے میرے سامنے، جبرائیل وہی فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا ابشر یا عتیق، ابو بکر صدیق کو ایڈریس کیا۔ ظاہر ابو بکر صدیق وہ سن نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، غیر نبی کو فرشتے کی آواز جب اللہ چاہے تو سن سکتے ہیں لیکن عام حالات میں نہیں سن سکتے، تو یہ چیز حضور نے سنی۔ تو جبرائیل ابو بکر صدیق کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں ابشر یا عتیق، بشارت ہو، اے مبارک ہو، بدھائی ہو اے عتیق۔ عتیق کہتے ہیں اولڈ، اولڈ، یہاں پہ اولڈ سے مراد ابو بکر صدیق کو اولڈ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سب سے سابق یعنی سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے صحابہ کرام میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ابو بکر صدیق ہی تھے، اس لیے جبرائیل امین نے ابو بکر کو کیا کہہ کے ایڈریس کیا؟ ابشر، بشارت ہو یا عتیق۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام صحابہ کو میں نے لقمہ کھلایا تو میرے سامنے کوئی فرشتے ظاہر نہیں ہوئے، لیکن جب میں نے ابو بکر کو لقمہ کھلایا تو جبرائیل ظاہر ہوئے اور انہوں نے ابو بکر کو ایڈریس کر کے کہا ابشر یا عتیق، بشارت ہو اے عتیق، اے عتیق کہتے ہیں تو اولڈ ون، یہاں پہ اولڈ سے مراد عمر میں اولڈ نہیں ہے بلکہ he was the oldest person, he was the most earliest person to accept Islam, so in that way he has spent the largest amount of time in Islam with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول کو بڑی خوشی ہوئی، تو اللہ کے رسول نے اس خوشی کے نتیجے میں جب دوسرا لقمہ کھلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میکائیل ظاہر ہوئے، یہ دوسرے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات میں جو بارش اور ہوا اور اس قسم کی جو رحمت والی ایلیمنٹس ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے گورننس کا ذمہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے اذن سے میکائیل کو دے رکھا ہے۔ تو یہ میکائیل جو ہیں بڑے قوت والے فرشتے ہیں اور جو قدرت کے بہت سارے قوانین ہیں اس کو گورن بھی کرتے ہیں۔ تو میکائیل ظاہر ہوئے اور میکائیل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے فرمایا ابشر یا رفیق، بشارت ہو، مبارک ہو اے رفیق۔ رفیق کہتے ہیں بہت ہی قریبی دوست کو، گویا کہ میکائیل جو ہیں ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ اے قریبی دوست، ابشر، مبارک ہو، بشارت ہو۔ تو اللہ کے رسول کو بڑی خوشی ہوئی، تو اللہ کے رسول نے پھر تیسرا لقمہ بھی ابو بکر صدیق کو دیا۔ تو اس وقت جو ہے جب ابو بکر صدیق کو تیسرا لقمہ دیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اللہ فرما رہا ہے ابشر یا صدیق، کہ بشارت ہو اے صدیق۔ اب اس سے بڑی فضیلت یعنی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی اگر کسی شخص کو سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت میں، ان کے صدیق ہونے میں، ان کے بلند مقام ہونے میں بھی کسی کو شک ہو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پھر کون سی چیز اسے کنونس کرے گی، لیکن بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ابو بکر صدیق کی فضائل اور ان کے مقام اور ان کی بلندی کو واضح کرتا ہے۔ ایک اور حدیث جو ہے ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد جو حدیث کی کتابوں میں تیسرے نمبر پہ سب سے جید کتاب ہے، بعض لوگوں نے چوتھے نمبر پہ رکھا ہے، اور سب سے پہلے تو صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اس کے بعد بعض محدثین کے نزدیک موطا ہے،
چوتھے پہ سنن ابو داؤد ہے، بعض کے نزدیک تیسرے پہ سنن ابو داؤد ہے، اور وہ موطا کو بعد میں رکھتے ہیں۔ تو بڑی جید اور حدیث کی بڑی دقیق کتاب ہے، اور مسائل کے باب میں یعنی فقہی مسائل میں بہت ہی جامع کتاب ہے سنن ابو داؤد۔ تو سنن ابو داؤد میں ایک حدیث جو ہے مینشن ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلی ہستی تم ہوگے جو جنت میں داخل ہوگے۔ گویا تمام امت میں اتنے کبار اور اتنے بڑے بڑے لوگ اور اتنے بڑے بڑے اصحاب رسول اور فقہاء اور محدثین اور مفسرین اور مجاہدین موجود ہونے کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہوگے۔ تو ظاہر ہے پھر ان کا مقام اور فضائل جو ہیں بالکل واضح ہو رہے ہیں۔ ایک اور روایت جو ہے یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، اور بہت ہی زہد و تقوی میں بہت اونچا ان کا مقام ہے۔ زہد اور تقوی میں ان کے ساتھ ساتھ ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی، یہ تین صحابی ہیں جن کا زہد میں بہت اونچا مقام ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا اور دنیا سے اپنے آپ کو کنارہ کر لینا اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اس کی عبادت اور اسی کی فرما برداری میں لگے رہنے، اگر ہم رفلی ڈیفائن کریں تو زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو زہد میں بہت اونچا مقام ابو درداء کو حاصل ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک بار ٹریول چل رہے تھے، تو وہ یعنی واکنگ کے دوران جو ہیں ابو بکر صدیق سے آگے ہو گئے کسی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا، کہا کہ اے ابو درداء، کیا تم ابو بکر سے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہو حالانکہ وہ تم سے افضل ہیں؟ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ انبیاء اور رسول کے بعد کسی ایسے شخص پہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے جو ابو بکر سے افضل ہو؟ تو بالکل مطلق فضیلت جو ابو بکر صدیق کی ثابت ہوتی ہے، ایبسولوٹ فضیلت ابو بکر صدیق کی ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اور رسول کے بعد تمام لوگ جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس سے یعنی دس از یعنی زبان کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے کہ جیسے عربی میں نا اس طرح سے بہت کلام کیا جاتا ہے، یعنی عام طور پہ اس طرح سے کہا جائے کہ ہر وہ شخص جو کپڑا پہنتا ہے اس میں سب سے افضل یہ شخص ہے۔ تو گویا کہ وہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تمام جو اس جنس کے جتنے لوگ ہیں، اس اسپیسیز میں جتنے لوگ ہیں، سب میں سب سے افضل یہ۔ اسی طرح ایک اور طریقہ عربی میں یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ ہر وہ شخص جو پانی پیتا ہے اس میں سب سے افضل یہ۔ تو یہ زبان دانی ہے، زبان جو اپنی بات کو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے لوگ جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہاں بھی ایک اور خاص بات واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ ابو درداء جتنا بلند مقام، ابو درداء جتنا عظیم صحابی بھی ابو بکر صدیق سے چلنے میں، پیدل چلنے میں بھی آگے چلے۔ مطلب یعنی توہین اور تحقیر تو بہت بعد کی چیز ہے، اور غلط اور نازیبہ الفاظ استعمال کرنا تو بہت بعد کی چیز ہے۔ انسان جب واکنگ کرتا ہے تو ظاہر ہے کوئی آگے ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھی حضور نے پسند نہیں کیا کہ ان کے اصحاب میں سے کوئی ابو بکر صدیق سے آگے چلے پیدل چلنے میں، which is a very small matter۔ تو اب آپ تصور کیجئے کہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں تحقیر والا جملہ اور ان کی توہین والا جملہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی تکلیف اور ناراضگی کا باعث ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث، اب یہ تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سوال وغیرہ میں انشاءاللہ آخر میں لے لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، یہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی، یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کی دوستی اور کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا اسلام کے کاز کو، مجھے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پراپر یعنی اپنے اوپر تو آپ کچھ خرچ ہی نہیں کرتے تھے، یعنی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے مراد جو ہے اسلام کے کاز کو کسی کے مال نے اور کسی کی رفاقت نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق نے پہنچایا۔ یعنی اور اگر میری امہ میں سے میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل یعنی جگری دوست، بہت قریبی دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا ہے نا۔ تو یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کو واضح کرنے کے لیے بالکل یعنی مطلق دلیل ہے، بخاری کی روایت ہے، اس پہ شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور روایت ہے جو سنن ترمیزی میں موجود ہے، جامع ترمیزی بھی اس کو کہتے ہیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جتنے لوگوں نے احسانات کیے ہیں، چاہے مال کے ذریعے ہو یا جس بھی ذریعے ہو، میں نے ان تمام احسانات کو ان سے بڑھ کے ادا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے میری جان بچائی اگر کسی موقع پہ، تو میں نے اس سے بڑھ کے جو ہے اس کے اوپر کرم فرمایا کہ اس کو جو اس کے لیے دعائیں کر دی، اس کی مغفرت کو انشور کر دیا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کی شفاعت کو اپنے ذمے لے لیا، اور اس قسم کی بہت ساری باتیں۔ لیکن کسی کے بھی احسانات، جس نے میرے اوپر جس بھی فارم میں کوئی احسان کیا ہو، ان تمام احسانات کا میں نے بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، سوائے ایک شخص کے، وہ ہے ابو بکر صدیق، اور ان کے احسانات کا بدلہ اللہ یوم القیامہ میں دے گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے احسانات جو میرے اوپر ہیں اس کا بدلہ دے گا۔ وہ یہ بہت واضح، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے اگر ٹھنڈے دماغ سے اور کھلے ذہن سے سوچیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ تمام لوگوں کے احسانات جو میرے اوپر ہیں سب کا بدلہ میں نے ادا کر دیا، سوائے ابو بکر صدیقی کہ ان کا احسان ابھی بھی میرے اوپر باقی ہے۔ اب میں نہیں سمجھ، اس کے بعد تو کسی تفصیل و تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں صدیق اکبر ابو بکر صدیق، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ یوم القیامہ میں دے گا۔ اب یہ وہی طبرانی کی حدیث جس میں عبداللہ ابن عباس نے تقریر میں علی بن ابی طالب اور عثمان بن عفان اور طلحہ اور زبیر اور حضرت عمر وغیرہ کے بارے میں جو تقریر کی تھی حضرت معاویہ کے کورٹ میں، اس حدیث کو طبرانی میں بڑی طویل روایت ہے، نقل کیا ہے، تو اس کا ایک ٹکڑا میں پھر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب عبداللہ ابن عباس نے ابو بکر صدیق کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے، اور یہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ تمام اصحاب رسول میں فقیہ ترین صحابہ میں سے ایک ہیں، یعنی تمام اصحاب رسول میں 7 صحابہ ایسے ہیں جو فقیہ ترین مانے جاتے ہیں، علم میں سب سے بلند مقام مانے جاتے ہیں، سب سے اونچا علمی مقام ہے ان کا۔ وہ 7 صحابہ کون کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی ابن ابی طالب، زید بن ثابت، معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس۔ یہ 7 بہت جلیل القدر صحابی ہیں جن کا علمی مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، اس میں سے ایک ہیں عبداللہ ابن عباس۔ علمی بات کر رہا ہوں میں، فضائل میں بہت سے ایسے صحابہ ہیں جو جن کا ان 7 میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ فضائل میں بہت آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ابو بکر صدیق کے اندر کے اوپر کہ انہوں نے قرآن کی اتباع کی اور ہر قسم کی ڈیویشن سے بچے رہے اور ہر قسم کی بری اور بدکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اور وہ ہمیشہ برائیوں سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، اور ان کو دین کا کامل علم تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتیں گزارا کرتے تھے، اور دن میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہاں نفل روزے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا کی تمام قسموں کی برائیوں سے بچا لیے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق عدل کے معاملے میں انتہائی ڈٹرمائنڈ تھے، انتہائی پختہ تھے، اور جو بھی چیز کو حق سمجھتے تھے اس کو بیان کرنے میں اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے میں بہت پختہ تھے۔ ہر صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے تھے اور صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اپنی ذات کے اوپر انتہائی سخت تھے، دوسروں کے اوپر نرم تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دوستی اور تقوی اور دنیا کو چھوڑنے میں کمال حاصل کر لیا تھا، تقوی میں اور اپنی ذات کو برائیوں سے روکنے میں، نفس کی پابندی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل میں ان کو بہت اونچا مقام حاصل تھا۔ اب عبداللہ ابن عباس ایک اور دعا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو اس بدبخت کے اوپر قیامت کے دن تک جو حضرت ابوبکر صدیق کو ڈس آنر کرتا ہو، ان کی توہین کرتا ہو۔ تو یہ وہ باب تھا، یعنی سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت میں، اور سابقون اولون صحابہ میں سے ہیں، ان میں بھی سب سے بلند ترین مقام پہ فائز ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام علماء و فقہا اور یعنی امت کا تمام طبقہ اس بات پہ متفق ہے کہ تمام صحابہ میں مجموعی فضائل کے اعتبار سے کوئی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اوپر نہیں ہے۔ جزوی فضائل ہو سکتے ہیں، جزوی فضائل بعض صحابہ کو، یعنی کہ پارشل فضیلت بعض صحابہ کو بعض دوسرے صحابہ کے اوپر حاصل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مجموعی فضائل ہیں ان میں کوئی بھی سیدنا صدیق اکبر سے کلیکٹیو ورچیو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اوپر اصحاب رسول میں کوئی نہیں ہے۔
تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بلند ترین مقام جو ہے وہ انہی کا ہے، سب سے اونچا مرتبہ انہی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین کے فہم اور شریعت کی روح کو سمجھنے میں تمام انسانی تاریخ میں انبیاء اور رسول کے بعد کوئی شخص بھی ابو بکر صدیق کے آس پاس بھی نہیں ہے علم اور فہم کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ بعض مسائل ہو سکتے ہیں جس میں ایک صحابی کو ان سے زیادہ کسی ایک مسائل میں علم ہو، جیسے وراثت کے مسئلے میں سب سے بڑے عالم جو تھے وہ زید بن ثابت تھے صحابہ کرام میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر یہ کہ سنت کو جاننے میں اور یعنی کہ فقہی جو سنن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو جاننے میں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ عالم تھے۔ پھر شریعت کے جو مصلحتیں ہیں شریعت کی اور جو ویژن ہے اس معاملے میں حضرت عمر بہت آگے تھے۔ اسی طرح حلال و حرام کا علم جو ہے سب سے زیادہ معاذ ابن جبل کو حاصل تھا۔ اور پھر قرآن کی قرات جو سب سے زیادہ اچھی تھی وہ ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جزوی فضائل ہیں صحابہ میں، بعض جزوی فضائل میں ایک سے اوپر دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن کلیکٹیولی شریعت اور دین کی روح کو سمجھنے میں کوئی بھی سیدنا صدیق اکبر سے اور کلیکٹیو فضائل میں ان سے اوپر کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے آپ کے اوپر واضح ہو گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کے فضائل کو سمجھ لینے کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، تو جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور کی اجازت سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا بھی شروع کر دیا۔ یہ بات بھی اس بات کی شہادت ہے، اس بات کے اوپر گواہی ہے، اس بات کا اظہر من الشمس پروف ہے کہ ابو بکر صدیق کو ڈے ون سے ہی دین کا بڑا اچھا فہم تھا، تبھی اللہ کے رسول نے دعوت کی اجازت دی، ورنہ دعوت اور تبلیغ جو ہے ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ جس کو خود دین کا فہم نہیں ہو، جس کو خود دین کی سمجھ نہیں ہو، جس پر توحید کے مسائل خود واضح نہ ہو، جس کو دین و شریعت کا خود ہی علم نہ ہو یا پختہ علم نہ ہو، وہ دوسروں کو دین کی کیا دعوت دے گا، اور دے گا تو غلط دے گا، بحث و مباحثہ میں غلط جواب دے گا، ہے نا، تو وہ کہیں نہ کہیں خطا کر جائے گا۔ تو خود بھی کچھ اماؤنٹ آف کلیئرٹی اور دین کا فہم و علم ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو یہ پرمیشن دی کہ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، تو یہ ابو بکر صدیق کے علمی فضائل کو واضح کرنے کے لیے بہت بڑا پروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، اور 6 حضرات ایسے ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق کی دعوت پہ 3-4 دن کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 دن، غالباً 2 دن کے اندر ہی 6 حضرات نے ابو بکر صدیق کی تنہا دعوت پہ اسلام قبول کر لیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ریکرنٹ تھیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت سے ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام کے کاز کو ڈے ون ہی نہیں، آور ون، فرسٹ آور سے ہی اسلام کے کاز کو بینیفٹ دینا شروع کیا، اور جیسے ہی اسلام قبول کیا فوراً کے فوراً 6 لوگ مزید جو ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور پھر ان سے کتنے لوگ داخل ہوئے وہ تو خیر آپ آگے دیکھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی ہستی جنہوں نے ابو بکر صدیق کی دعوت پہ اسلام قبول کیا ہے وہ ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ اب جو باقی حضرات ہیں ان کے فضائل، باقی اصحاب رسول کے فضائل ہم اتنے تفصیل میں بیان نہیں کریں گے، شارٹ میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ علی ابن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شخصیات میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کے فضائل بہت تفصیلی ہم نے بیان کیے، خاص طور پر ابو بکر صدیق کے کہ ہر معاملے میں ان کو فضیلت جو ہے تمام اصحاب رسول کے اوپر حاصل ہے۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو تھے یہ گویا کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو تیسرے شخص ہوئے۔ ابو بکر صدیق کی دعوت پہ انہوں نے اسلام قبول کیے، اور بڑے نرم مزاج اور اخلاق اور کردار میں بہت اونچا مقام ان کو حاصل تھا، شرافت بہت زیادہ تھی، حیا اور پاک دامنی ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ ان کی حیا کا عالم یہ تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے تو تہبند پہنے ہوئے تھے۔ تہبند وہ ہمارے یہاں جو لنگی ہوتی ہے اس سے سملر ہوتا ہے، ناٹ ایگزیکٹلی سیم، تہبند از مور آرگنائزڈ بٹ اٹ از سملر ٹو لنگی، ہمارے یہاں جو لنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا، یعنی گھٹنے کے آس پاس یا گھٹنے سے کچھ نیچے کا حصہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بہت بعد کا واقعہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دروازے پہ آئے، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی، تو جب حضرت عثمان داخل ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنا پیر کور کر لیا اور پیر موڑ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے دیکھ رہی تھیں،
تو انہوں نے پوچھا بعد میں کہ اللہ کے رسول، ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے جیسے بیٹھے ہوئے تھے، عمر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے جیسے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن عثمان آئے رضی اللہ عنہم تو آپ جو ہیں وہ اپنے یعنی کپڑوں وغیرہ کو صحیح کر لیا اور پیر موڑ کے بیٹھ گئے، تو ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کرتا ہوں، میں عثمان سے شرم کرتا ہوں، اور میں کیوں نہ حیا کروں عثمان سے، اس عثمان سے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، گویا کہ فرشتوں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو اور ان کی حیا کو، ان کی شرافت کو کا پاس رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، لہٰذا میں فرشتے جس عثمان کی عزت کرتے ہیں، جس عثمان کے سامنے حیا کرتے ہیں، وہ اس عثمان کے سامنے میں کیوں نہ حیا کروں؟ اس سے پتہ چلا کہ جزوی ایلیمنٹ پارشیلی کسی صحابی کو یعنی ابو بکر صدیق وغیرہ کے اوپر بھی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضرت عثمان کو حیا کے معاملے میں ظاہر ہے تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ حیا دار تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ایک امر تو یہ واضح ہوا کہ جزوی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی فضیلت کسی کو بھی ابو بکر صدیق کے اوپر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان کا عزت و شرف حضور کی نگاہ میں کتنا زیادہ تھا اور فرشتوں کی نگاہ میں کتنا زیادہ تھا۔ تیسری بات یہ کہ حضرت عثمان کی حیا بہت مشہور ہے، اور حیا میں بہت بلند مقام وہ رکھتے ہیں، اور حیا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، شرم اور پاک دامنی اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ پھر حضرت عثمان اپنی صدقات کے لیے بھی بہت مشہور تھے، یعنی چونکہ پیسے والے تھے، امیر تھے، صحابہ میں دو صحابی ایسے ہیں جو بہت ہی امیر تھے، ایک عبد الرحمن بن عوف جن کا ذکر ان کے بعد آئے گا، اور ایک عثمان ابن عفان، تو بڑے امیر تھے، تو خوب اللہ کی راہ میں، یعنی امیر ایسے نہیں تھے کہ بڑی بڑی ان کی بلڈنگز تھی اور بڑا اعلیٰ کپڑا پہنا کرتے تھے، نہیں، بلکہ بہت معمولی طریقے سے رہتے تھے، اور جو مال ان کا تھا بہت بڑا پورشن جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اور جنگ تبوک کے موقع پہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو دیکھیں گے حضرت عثمان کا اپنی مالی کنٹریبیوشن کتنا زیادہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو صدقات وغیرہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور قرآن سے ان کا تعلق بڑا مشہور تھا، یعنی قرآن سے ہمیشہ جو ہے جڑے رہتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض صحابہ کو بعض چیزوں سے، جیسے حضرت علی اپنی شجاعت کے لیے بہت مشہور تھے اور اپنے فیصلوں کے لیے بڑے مشہور تھے، تو ان کا یعنی حضرت عثمان کا ایک خاص تعلق قرآن سے تھا۔ حضرت عمر کا ایک خاص ایلیمنٹ تھا کہ وہ دور اندیش بہت زیادہ تھے، ویژن ان کا بہت دور تک تھا، بہت باریک باتیں جو ہے سوچ پاتے تھے جو دوسرے لوگ نہیں سوچ پاتے تھے۔ پھر رعب اور دبدبہ حضرت عمر کا بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ بعض صحابہ کو بعض معاملات کے اندر ایک خاص وہ انہماک حاصل ہوتا ہے، تو وہی معاملہ قرآن کے ساتھ حضرت عثمان کا بھی بہت زیادہ تھا، اور قرآن کے بارے میں ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کا شغف جو ہے قرآن کے ساتھ، انسان کا شغل جو ہے قرآن کے ساتھ، وہ اس کے گناہ کے انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے، یعنی انسان کا گناہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا کم وہ قرآن پڑھ پاتا ہے، یعنی اگر انسان کا گناہ اتنا کم ہو جائے، اتنا کم ہو جائے کہ وہ گناہ نہ کے برابر ہو، تو پھر انسان قرآن سے کبھی تھکے گا ہی نہیں، یعنی اس کا نفس جو ہے قرآن سے کبھی نہیں بھرے گا، ہر وقت اس کی خواہش ہوگی کہ قرآن سے لگا رہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر پائے گا، لیکن قرآن سے سپریشن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ گویا کہ انسان کا قرآن سے تعلق جو ہے وہ اس کے گناہ کے انورسلی پروپورشن ہوتا ہے، اس کے گناہ کے میزر کو واضح کرتا ہے۔ تو یہ ان کا قرآن سے جو شغف تھا، جو شغل تھا، اس کو یہ بات واضح کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو یہ فضیلت بھی بخشی کہ ان کا جو مصحف تھا، جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، جو انہوں نے اپنے دور میں نقل کروا کروا کے مختلف علاقوں میں بھیجا دنیا کے اندر، تو یہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قبولیت بخشی کہ بڑا مشہور، یعنی آج جو ہمارے پاس جتنے بھی مختلف قسم کے مصحف ہیں، اس میں سب سے مشہور ترین مصحف جو ہے مصحف عثمانی ہے، ٹھیک ہے؟ مصحف عثمانی، سوری، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ پھر ان کی ایک اور بڑی فضیلت جو ہے کہ یہ ذو النورین ان کو کہا جاتا ہے، دو نور والا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک، یعنی ایک وقت تو آپ کسی دو بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، یعنی دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، لیکن ایک کے بعد ایک پہلے جو ہے وہ حضرت رقیہ سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم سے ان کا نکاح ہوا، تو یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اور حضور نے ان دو سے ان کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا، تو یہ بھی داماد ہونے کی فضیلت جو ہے ان کو بھی حاصل تھی، جیسا کہ علی ابن ابی طالب کو حاصل تھی۔ اور جب حضور کسی کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں نکاح کے لیے، تو پھر یہ اس انسان کی گواہی ہے، اس انسان کے صداقت اور اس انسان کے بلند مقام ہونے کا پروف ہے۔ اور پھر یہی پروف نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب حضرت یعنی حضرت عثمان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، یعنی حضور کی جو بیٹی تھی ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر دوسری بیٹی سے حضور نے نکاح کروایا، اور دوسری کا بھی جب انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان جو ہے شدت غم میں رو رہے تھے،
تو اللہ کے رسول پاس آئے اور کہا کہ عثمان غم نہ کرو، اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب ایک کے بعد ایک فوت ہوتی جاتی، ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں 40 کا نکاح تم سے کرواتا۔ یعنی اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک تمہیں نکاح میں دیتا جاتا اور کسی وجہ سے وہ سب کی سب انتقال کرتی جاتی، تو میں پھر اگلی کو بھی تم سے نکاح کرواتا، پھر اس کے بعد اگلی کو بھی نکاح کرواتا، اور اب میرے پاس کوئی جو ہے وہ کنواری بیٹی نہیں بچی ہے، اس لیے میں تمہیں سے نکاح نہیں دے رہا، ورنہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک سب کا نکاح جو ہے وہ تم سے کرواتا۔ تو یہ حضرت عثمان کی یعنی بلندی اور ان کے مقام کو واضح کرتا ہے، اور یہ بہت ارلی کنورٹس میں سے ہیں، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عثمان کے بارے میں پھر وہی عبداللہ ابن عباس کی وہ جو حدیث ہے طبرانی کی، وہی نقل کر رہا ہوں میں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو عثمان کے اوپر، وہ اپنی خاندان میں سب سے شریف ترین انسان تھے، اور رشتہ داری کا حق بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرتے تھے، تہجد کے انتہائی پابند تھے، اور اللہ تعالیٰ کا جب بھی ذکر ہوتا خوب روتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے محبت اور اللہ سے قربت ان کو، اور اللہ کا خوف اس طرح ان کے دل پہ طاری ہوتا خوب روتے، اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے دن و رات جو ہے وہ غور و فکر کرتے رہتے، ہر اچھی کام میں پہل کرتے، ہر نیکی میں سے حصہ کماتے، اور ہر بری چیز سے اپنے آپ کو جو بھی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہو اپنے آپ کو بچا کے رکھتے، اور انہوں نے تبوک کے جنگ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو بے انتہا مدد کی، اور مسلمانوں کے پانی کا انتظام کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کا ان کو شرف جو ہے وہ حاصل ہوا۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو قیامت کے دن پہ اس شخص کے اوپر جو عثمان پہ لعن طعن کرتا ہو رضی اللہ عنہ۔ اس سے واضح ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اس شخص پہ بھی لعنت فرمائی جو حضرت عثمان پہ کو برا کہتا ہو، اس پہ بھی لعنت فرمائی جو علی ابن ابی طالب کو برا کہتا ہو، اس پہ بھی لعنت فرمائی جو ابو بکر صدیق کو برا کہتا ہو، اور ان سب پہ اللہ کے عذاب کی دعا کی، اور اتنے بڑے صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ظاہر ان کی دعا جو ہے غیر مقبول نہیں ہوگی، تو اس سے بھی حضرت عثمان کی فضیلت، ابو بکر صدیق کی فضیلت، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم کی فضیلت جو ہے واضح ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جن حضرات نے ابو بکر صدیق کی دعوت پہ اسلام قبول کیا ہے، ان کا ذکر جو ہے میں آپ کے سامنے شارٹ میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کروں گا۔ اب اگلا نام جو ہے سعد ابن وقاص کا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا ہے، پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف ہیں، زبیر بن العوام ہیں، 3 صحابی اور ہیں جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں، یہ 4 صحابی اور ہیں۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام کا سیکنڈ بیچ ہے، سیکنڈ بیچ آف کنورٹس، اس میں چند یعنی 12-13 اصحاب رسول کا ذکر ہے، چند عورتیں ہیں، چند مرد ہیں، ان کا بھی ذکر آپ کے سامنے کروں گا، لیکن ان کا بالکل بھی تفصیلی ذکر نہیں ہوگا، ان کا نام بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم سیرت کے اگلے مقامات پہ پہنچیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں کور کروں گا۔ سعد ابن ابی وقاص سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلا لیکچر کور ہوگا، اور اس میں پھر بہت اہم جو وزڈم کے پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کیے جائیں گے۔ تو یہیں پہ انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر کو ہم کلوز کرتے ہیں۔ آپ کا سوال جواب انشاءاللہ میں 1 منٹ کے اندر لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے، اور ہمیں جو بھی باتیں ہم نے پڑھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ۔